سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ذرا زور سے بولے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور زور سے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سب چمکنے والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمکنے والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ آئیے ہم سب مل کر حضور پرنور شافع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسمہ میں درود پاک کی ڈالی نثار کرتے ہیں بڑی آواز سے بلند، اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منبر نور پر جلوہ افروز علماء کرام تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ داران اور لوگوں کی سرزمین پر محفل میلاد میں آنے والے تمام ہی عارفین بہت ہی خوش نصیب ہیں، کیونکہ ہم جن کی محفل میں حاضر ہوئے ہیں وہ کوئی عام نہیں بلکہ ساری کائنات کے مالک و مختار جن کو میرے رب نے بنایا ہے، ان کی محفل میں ہم آئے ہوئے ہیں۔ اور جو ان کی محفل میں آتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، جن کو ان کے ذکر کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، ان کا ذکر پہلے ان کی بارگاہ میں ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ جن کا ذکر حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہے، جس کو حضور چاہتے ہیں وہی حضور کا ذکر و تذکرہ کرتا ہے۔ ہم حضور کی محفل میں حاضر ہوئے ہیں، یہاں سرکار کا میلاد منا رہے ہیں، تو پھر ہم عاشق مصطفیٰ کو کہتے ہیں اور یقیناً عاشق مصطفیٰ ہیں، اور اس ذات گرامی کی شان بیان کر رہے ہیں۔ ان کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو سب سے اعلیٰ ذات ہیں، جس کی شان عظیم الشان ہے، جن کی کوئی مثال نہیں، جن کی کوئی ثانی نہیں، جن کے کردار کا کوئی ثانی نہیں، جن کے کردار رفتار کا کوئی ثانی نہیں، جن کے اخلاق کا کوئی ثانی نہیں۔ ہم اس شان والے نبی کے محفل میں آئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کے امتی ہیں جن کی امت میں ہونے کے لیے نبیوں نے بھی دعا کی ہے کہ مولا ہم کو نبی نہیں بناتا، ہم کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیتا۔ یہ کتنی بڑی ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا ذکر سن رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسی اعلیٰ ذات اور حضور جہاں پر خود تشریف لائیں، جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر حضور خود تشریف لاتے ہیں، اور وہ مومنوں کی جانوں کے سے زیادہ ان کے قریب ہوتے ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ مومنوں کے نبی ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ جب ہمارے نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، ہم ان کی محفل سجا رہے ہیں، تو کیا ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ ادھر ان کا ذکر ہوتا رہے اور ہم کرسی پہ بیٹھے ہوئے سوتے رہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے بہتر ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ آپ سے سننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ جب تک صحیح طریقے سے دل لگا کر نہیں سنیں گے تب تک پروگرام کرنے کا اور بیان کرنے کا کوئی مطلب ہی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں کھڑے ہو کر بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو حضور کی اخلاق کریمانہ کے متعلق جو کچھ سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تبھی ہمارا یہ جلسہ کامیاب ہوگا، ورنہ یوں تو ہم بڑی بڑی راتیں موبائل فون میں ادھر ادھر بیٹھے ہوئے گزار دیتے ہیں، تو ان کی کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ لیکن اگر جو آج ہمارا یہاں پر ٹائم گزرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہاں پر گزرے گا، اور وہ یقیناً ثواب ہم کو اس کا ملے گا، اور وہ ہمارے نامہ اعمال میں اچھا لکھا جائے گا کہ حضور کے غلام وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ یا لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ آج ہم یہاں بھی حاضر ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے لبیک یا رسول اللہ۔ اب آپ سب اگر سننا چاہتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور اس شان سے نعرہ لگائیں کہ مسجد کے در و دیوار گونج اٹھیں
لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حق پہ شہدائی ہیں، باطل کو کچل ڈالیں گے، گردش وقت بھی الجھے تو مسل ڈالیں گے۔ ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے، جس دور کو چاہیں گے بدل ڈالیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں، مجھے جو آج کا موضوع دیا گیا ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ میں آقا علیہ السلام و تسلیم کے اخلاق حسنہ کے متعلق کچھ گفتگو کروں۔ میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور کے اخلاق حسنہ کے متعلق بات کرنے سے آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے، میری نیت یہ ہونی چاہیے، میرا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق حسنہ کے متعلق سنیں گے تو انشاءاللہ اس کے متعلق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جو کچھ بھی سنیں گے اس سے اسی کے مطابق انشاءاللہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو اسی ماحول میں اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کے مہکتے ہوئے گلشن میں اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ آپ حضرات پورے ذہن کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے اچھا وہ ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ کیا فرمایا؟ آپ حضرات جب ساتھ دیں گے تبھی مزہ آئے گا غلام کرنے کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اخلاق حسنہ کی وجہ سے، اخلاق حسنہ یعنی اچھی عادتوں کی وجہ سے دن میں روزہ رکھنے اور رات کو قیام کرنے کی فضیلت حاصل کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ! کیا ارشاد فرمایا میرے آقا نے کہ انسان دن میں روزہ رکھنے اور رات کو قیام کرنے کی فضیلت حاصل کر لیتا ہے اخلاق حسنہ کی وجہ سے، اچھی عادتوں کی وجہ سے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میزان عمل پر کوئی چیز بھی اخلاق حسنہ سے زیادہ وزنی نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ وزنی میزان عمل پر اخلاق حسنہ ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اخلاق حسنہ کو اپنانے کی کوشش کرنی ہوگی، ہمیں اپنے اندر اچھی عادات کو پیدا کرنا ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ کتنی مرتبہ ارشاد فرمایا؟ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھے محبوب اور میرے قرب کی مجلس کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، میری مجلس کے سب سے زیادہ قریب ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ یعنی اخلاق حسنہ کے تعلق سے آپ نے 4 حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر اچھی عادات ہوں گی، اچھے اخلاق ہوں گے اور ہمارے اندر اخلاق حسنہ ہوں گے تو انشاءاللہ ہم نے جو یہ 4 حدیثیں سنی ہیں ان سب کی فضیلت ہم پا لیں گے۔ تو ہمیں اخلاق حسنہ پیدا کرنے ہوں گے۔ آج ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارے اندر سے اخلاق حسنہ بالکل دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق حسنہ کے مطابق، آپ کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے، اور اس اخلاق حسنہ کو چھوڑنے کی وجہ سے، اپنے آقا کی سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے اور دوسرے لوگوں کی زندگی دیکھنے کی وجہ سے، فلمیں، ڈرامے، ٹی وی اور گندی گندی چیزوں کے دیکھنے کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں اتنی گندگی پھیل چکی ہے کہ جس کو بیان کرنا محال ہے، جس کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ اتنی اس سے زیادہ گندگی کی چیز اور کیا ہوگی کہ اخلاق حسنہ
وہ بچیاں جو جنگوں میں لڑا کرتی تھی، کافروں کو تلے طے کیا کرتی تھی، آج وہ اپنے ایمان کھو بیٹھی۔ آخر کیوں؟ کیونکہ انہیں اخلاق حسنہ نہیں بتایا گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق نہیں بتائے گئے۔ آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے فرامین کے مطابق ان سے عمل نہیں کر رہے، ہم ان کی زندگی کو بالکل دوسروں کی طرف ڈھالتے چلے ہوئے جا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کا میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ کے خلق کو عظیم الشان ہے، یعنی بے شک آپ کا خلق عظیم الشان ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا کا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن وعدہ کی قسم، تیرے خالق حسن وعدہ کی قسم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہاں پر محفل میلاد منا رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیں ذرا کچھ جھلکیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق پر ڈالتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے، میرے آقا کا اخلاق حسنہ کیسا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا زید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو یہ بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں کے ایک عالم تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجوریں خریدی، کھجوریں دینے میں کچھ وقت ایک دو دن وقت کی دیر ہو گئی، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرے مجمع میں بڑے سخت تراش لہجے میں آپ پر تقاضا کیا، اور آپ کے دامن مبارک اور آپ کی چادر کو پکڑ کر بڑی تیز نظروں سے آپ کی طرف دیکھا اور بڑے سخت لہجے میں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگوں کے حقوق وقت پر ادا نہیں کرتے۔ اس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلوک کیا کہ وقت پر ادا نہیں کرتے اور تم تال مٹول کرتے رہتے ہو۔ جب یہ منظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو غیظ و غضب سے سرشار ہو گئے، غیظ و غضب میں ڈوب گئے اور کہنے لگے اے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، تو حضور سے کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اگر حضور کا ادب مانے نہ ہوتا تو میں یہیں پر تیرا سر اتار دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تیرا یہیں پر سر اتار دیتا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق حسنہ آپ دیکھیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اے عمر تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت عمر سے کہتے ہیں اے عمر تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم مجھے حق ادا کرنے کی ترغیب دیتے اور ان کو کہتے کہ نرمی سے بات کرنے کے ان کو تاکید کرتے اور ہم دونوں کی اس طرح مدد کرتے۔ اللہ اکبر۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ سخت لہجے میں بالکل تراش لہجے میں گفتگو کر رہا ہے، لیکن یہاں میرے آقا ارشاد فرمائے کہ عمر تمہارا یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہیں تو چاہیے کہ تم ہم دونوں کی مدد کرو اور ان سے نرمی سے بات کرنے کا کہو اور مجھے حق ادا کرنے کی ترغیب دو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اے عمر تم ان کو ان کی کھجوریں دے دو، اور فرمایا ان کی کھجوریں ان کے حق سے کچھ اور زیادہ دے دو، یعنی جتنی ان کی ہیں اتنی تو دو لیکن اس سے بھی زیادہ ان کو اور عطا کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو کھجوریں دیں اور جتنی تھی جب اس سے کچھ زیادہ عطا کی تو حضرت زید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ زیادہ کیا مطلب ہے، زیادہ کھجوریں کیوں دی؟ حضرت زید بن ثعلبہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس لیے زیادہ کھجوریں دینے کا کہا کہ میں نے جو ترچھی نظر سے تمہاری طرف دیکھا تھا اور تمہارے اندر خوف پیدا ہو گیا تھا، تو اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے حضور نے زیادہ کھجوریں آپ کو دینے کا مجھے حکم دیا۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ انہوں نے گستاخانہ لہجے میں بات کی، آپ کے ساتھ سخت ترین لہجے میں بات کی اور بھرے مجمع میں
اس طرح آپ سے کلمات کرنے، آپ کے قلب نازک کو دکھ پہنچایا، پھر بھی میرے آقا نے دیکھا کہ حضرت عمر نے ان کی طرف سخت نظر سے دیکھ لیا ہے، ترچھی نظر سے دیکھ لیا، تو فرمایا عمر ان کو کچھ اور زیادہ دے دو تاکہ ان کے دل سے وہ خوف کی وجہ اور دل جوئی ہو جائے۔ ان کو اور زیادہ عطا کر دیا گیا۔ تو حضرت زید بن ثانیہ نے فرمایا اب یہ ایمان نہیں لائے۔ فرمایا کہنے لگے کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں زید بن ثانیہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا وہی زید ثانیہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں وہی زید ثانیہ ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے پھر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں استادی کیوں کی؟ اس لہجے میں بات کیوں کی؟ تو کہنے لگے کہ میں نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبیاں، ساری صفتیں، ساری جو آپ کی صفتیں تھیں وہ میں نے توریت میں پڑھ لی تھی، صرف دو جو صفتیں تھیں وہ رہ گئی تھی، وہ میں نے نہیں دیکھی۔ وہ دو یہ تھی کہ جو نبی آخر الزماں ہوں گے ان کے اندر ایک صفت یہ ہوگی کہ ان کے جہل پر ان کا حلم غالب ہوگا، اور جتنی دوسری یہ ہے کہ جتنا ان کے ساتھ جہل کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا ان کا حلم اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ میں نے اس طریقے سے آپ کے اندر وہ دونوں نشانیاں بھی دیکھ لی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اور کہتے ہیں اے عمر میں بہت بڑا مالدار آدمی ہوں، آج میں اپنا آدھا مال حضور کی امت پر صدقہ کرتا ہوں، اور حضور کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ حضور کا اخلاق کریمانہ، یہ میرے آقا کا اخلاق حسنہ ہے کہ ایک غیر مسلم ابھی ایمان نہیں لایا، جب حضور سے گستاخانہ لہجے میں آپ سے بات کی، آپ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو ڈانٹا نہیں، حضرت عمر کو یہ حکم نہیں دیا کہ ان کی گردن کو اڑا دو، چاہتے تو حضرت عمر وہاں پر اس کی گردن اڑا سکتے تھے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ ان کو وہ نعمت عطا کی، جب اچھے اخلاق سے پیش آئے تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ ان کو ایمان کی دولت عطا ہو گئی۔ تو آج ہمیں بھی اخلاق حسنہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب ذرا ہم فاتح مکہ کی طرف چلتے ہیں۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہاں پر بھی کریمانہ اور اخلاق حسنہ کا اندازہ فرمائیں کہ میرے آقا کے اخلاق کتنے حسنہ ہیں، آپ کتنی اچھے عادات والے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر وہ کیوں نہ اخلاق حسنہ کا پیکر ہو جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم الشان خلق والے ہیں، آپ عظیم الشان اخلاق والے ہیں۔ جس کا ذکر خود قرآن میں میرا رب کرے وہ کتنے عظیم اخلاق والے ہوں گے۔ اللہ اکبر، فتح مکہ کے دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم لوگوں سے خطاب کرنے کے بعد ایک نظر سارے مجمع کی طرف دیکھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک نگاہ سب لوگوں کی طرف دیکھی، سارے لوگ وہاں پر وہ کھڑے تھے، بڑے بڑے عرب کے شرفاء، بڑے بڑے سردار وہاں پر سر جھکائے، شرم سے شرمسار ہوئے نادم شرمسار ہوئے سر کو جھکائے ہوئے کھڑے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر کوئی آپ کے صحابہ ہی نہیں ہے، یہاں پر کھڑے ہوئے وہ لوگ بھی ہیں، وہ ظالم بھی ہیں جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ان کھڑے ہوئے لوگوں میں وہ ظالم اور درندہ صفت لوگ بھی ہیں جنہوں نے وہ باز بھی ہیں جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گندی گندی گالیوں سے اور گستاخانہ لہجوں سے میرے آقا کے قلب نازک کو دکھ پہنچایا تھا، میرے آقا کے قلب نازک کو دکھایا تھا۔ ان کھڑے ہوئے لوگوں میں وہ لوگ بھی ہیں، وہ ناہنجار اور وہ ظالم درندہ صفت وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کی شہزادی سیدہ زینب کو اونٹ سے گرا کر کے نیزہ مار دیا تھا، اونٹ سے نیچے گرا دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ ان کھڑے ہوئے لوگوں میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کے جانثار حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت یاسر کو اور مزید صحابہ کرام کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی تھی، جنہوں نے آپ کے جانثاروں کو تپتی ہوئی ریت میں لٹایا تھا، جنہوں نے تپتی ہوئی دھوپ میں آپ کے جانثاروں پر
ظلم کیا تھا ان کھڑے ہوئے لوگوں میں وہ ظالم بھی تھے جنہوں نے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، آپ کے ناک اور کان کاٹ لیے تھے۔ ان ظالم کھڑے ہوئے لوگوں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے میرے آقا علیہ صلوٰۃ و تسلیم کے دندان مبارک کو شہید کر دیا تھا، جنہوں نے میرے آقا علیہ صلوٰۃ و تسلیم کے چہرے کو لہو لہان کر دیا تھا۔ ان کھڑے ہوئے لوگوں میں وہ لوگ بھی کھڑے تھے جن کے ظلم سے مکہ کے شہر کے در و دیوار کانپ اٹھے تھے، ہر طرف آہو بکا کا عالم تھا۔ ان کھڑے ہوئے لوگوں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے صحابہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا تھا۔ ان کھڑے ہوئے لوگوں میں وہ ظالم بھی تھے جنہوں نے میرے آقا علیہ صلوٰۃ و تسلیم کی جان لینے کے منصوبے کیے تھے۔ ان کھڑے ہوئے لوگوں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے میرے آقا علیہ صلوٰۃ و تسلیم کے گردن مبارک میں چادر ڈال کر کے آپ کو کھینچا تھا۔ ان کھڑے ہوئے لوگوں میں وہ ظالم اور درندہ صفت لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ علیہ صلوٰۃ و تسلیم کے قلب نازک اور آپ کے صحابہ کرام پر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے کہ بیان سے باہر ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر کو دہکتے ہوئے سولوں پر لٹا کر کے آپ کے اوپر کوڑے برسائے گئے تھے۔ یعنی اتنے ظلم کرنے کے بعد آج یہ لوگ خوف و ہراس میں کھڑے ہیں۔ یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا تھا، آج ان کی فوج نے ہم کو گھیر لیا ہے، قید کر لیا ہے۔ اب یہ لوگ سوچ رہے ہیں، یہ لوگ خوف و ہراس میں ہیں، ان کے اندر خوف ہے، ہر طرف خوف کا عالم ہے، ہر طرف جو ہے خوف چھایا ہوا ہے، ہر طرف ان کو سیاہی ہی سیاہی نظر آ رہی ہے۔ یہ لوگ کھڑے ہوئے سوچ رہے تھے آج ہمارے بچے یتیم کر دیے جائیں گے، آج ہماری جانوں کو برباد کر دیا جائے گا، آج ہماری جانیں قتل کر دی جائیں گی، ہمارے بچوں کو بے سہارا کر دیا جائے گا، خون میں ان کو لتھڑا کر کے، ان کو خون میں لٹا کر کے ہماری نسلوں کو نست و نابود کر دیا جائے گا، ہمارے گھروں کو برباد کر دیا جائے گا، ہمارے شہر ویران کر دیے جائیں گے، آج ہمارے جسموں کو کتوں سے نچوا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! اس عالم میں کہ ہر طرف خوف چھایا ہوا ہے، لوگ خوف و ہراس سے ان کے کلیجے بھٹک رہے ہیں، کلیجے دھڑک رہے ہیں، دل خوف سے خوف زدہ ہوئے ہیں۔ لیکن اتنے میں میرے آقا علیہ صلوٰۃ و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جانتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ اللہ اکبر! یہ جانتے تھے کہ آج ہمیں مار دیا جائے گا، لیکن جب میرے آقا علیہ صلوٰۃ و تسلیم کے پیغمبرانہ انداز کو دیکھا، پیغمبرانہ تیور کو دیکھا تو کہنے لگے کریم اخ کریم ابن کریم، یعنی کہنے لگے آپ کریم کے بھائی ہیں، آپ کرم کرنے والے باپ کے بیٹے ہیں، آپ سے کرم کی امید ہے۔ میرے آقا علیہ صلوٰۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، آج یہاں پر میں آپ کو ذرا نکتہ بتانا چاہتا ہوں۔ آج اتنا ظلم ہمارے ساتھ کر دیا جائے تو آج ہماری عدالتوں کے مطابق وہ لوگ پھانسی کے مستحق ہیں کہ ان کو سر عام پھانسی دے دی جائے، ان کو یا پھر عمر قید کی سزائیں سنا دی جائیں، ان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا کی عدالت وہ کریمانہ ہے، وہ اخلاق حسنہ ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا آج تم سے بدلہ لیا جائے گا، بلکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ غیر متوقع فیصلہ آنا تھا، لوگوں کی آنکھیں آنسو سے اشکبار ہو گئی، فضا کا ماحول بدلا۔ پھر کیا تھا؟ کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں، ہر طرف ایک دم صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور جتنے لوگ وہاں پہ کھڑے تھے سب کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے آقا کے اخلاق کریمانہ ہیں۔ میرے آقا علیہ صلوٰۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، جو مہاجرین تھے ان کی جائیدادیں، ان کے مکانات ظالموں نے، کفار مکہ نے غصب کر لیے تھے۔ آج وقت تھا کہ مہاجرین کو ان کا حق دلایا جاتا، ان کی جائیدادیں، ان کے مال دلائے جاتے، لیکن میرے آقا نے مہاجرین سے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ان کو لوٹا دو، بلکہ فرمایا ان کو ہبہ کر دو، انہی پر ہی رہنے دو۔ آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا۔ اب تاریخ سے پوچھیں، اے تاریخ ذرا بتا، ایسا کوئی صفہ سالار تیرے اوراق میں ہے، تیری لکھی ہوئی کتاب میں کوئی ایسا صفہ سالار تو دکھا جس کے ساتھ اتنے ظلم کیے گئے ہوں،
جس کے جانثاروں کو اس طرح ستایا گیا ہو، لیکن وہ اتنے کمال سے اپنے ظالموں کے ساتھ، اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسے کریمانہ اخلاق سے پیش آئے۔ چاند ستاروں سے پوچھو، اے چاند ستاروں ذرا بتاؤ، کیا تم نے کائنات میں کوئی ایسا اخلاق کا حسن پیکر دیکھا ہے، کوئی ایسا اخلاق والا دیکھا ہے؟ ذرا تاریخ کے اوراق پلٹ کر کے دیکھو، تاریخ ایسے لوگوں سے کم نظر آئے گی، خالی نظر آئے گی، کیونکہ میرے آقا کی ہی وہ شان ہے جس کو اخلاق حسنہ عظیم الشان اخلاق عطا کیے گئے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم اپنے آقا کے اخلاق کو اپنائیں اور ان کی زندگی کے مطابق، ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو چلائیں، ان کی زندگی کے مطابق، آپ کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو اپنائیں اور ان کی زندگی کی طرح زندگی گزاریں۔ اپنے آقا کے سنتوں پر عمل کرنا دیکھیں، پھر دیکھیں زندگی میں کیسی بہار آتی ہے۔ پھر نہ ظالم آپ کو ہاتھ اٹھا کر کے دیکھے گا، پھر نہ کوئی مصیبتیں آئیں گی، پھر نہ کوئی پریشانی آپ کو آئیں گی۔ پھر ہر طرف اگر کوئی پریشانی آئے بھی، کوئی تم پر ظلم کرنے کی سوچے بھی، تو پھر تم ظلم سے بھاگو گے نہیں، بلکہ پھر یہ کہو گے کہ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ پھر آپ یہ کہیں گے کہ اب ڈرنا نہیں ہے۔ جب محمد عربی کے غلاموں نے اتنے ظلم سہ کر کے، آپ نے اتنے ظلم سہ کر کے، آپ کے صحابہ نے اتنے ظلم سہ کر کے پھر بھی دشمنوں کو معاف کر دیا، تو شریعت مطہرہ کے لیے اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رضا کی خاطر، اپنے رب کی رضا کی خاطر ہم کیوں بھائی بھائی کا جھگڑا ختم نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں ساس بہو کا جھگڑا ختم نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں پڑوسی کا جھگڑا ختم نہیں کر سکتے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ نے بیان سنا، اس کا سارا نتیجہ، سارا مطلب یہ ہے کہ اس بیان کو سننے کے بعد آج سے ہم اپنے دل سے کینہ اور تکبر نکال دیں، اپنے بھائی سے حسن اخلاق سے پیش آئیں، اپنی بہن سے اچھے سے پیش آئیں، اپنے گھر والوں سے، پڑوسی سے اور اپنے رشتہ داروں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور اپنے آقا کی سنت پر عمل کریں۔ جب ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں بہار آ جائے گی، زندگی چمک اٹھے گی، زندگی ایک کلی کی طرح، ایک گلاب کی طرح پھر خوشبودار ہو جائے گی، پھر جینے میں بھی مزہ آتا ہے۔ کسی نے کہا کہ لہجے میں نرمی پیدا کرو، اثر الفاظوں کا نہیں لہجے کا زیادہ ہوتا ہے، تو نرم لہجے میں اپنے آقا کے اخلاق کو اپناتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے بات کریں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو گفتگو ہوگی، اور اب ہم سب عہد کریں گے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم اخلاق حسنہ کو اپنائیں گے۔ کیا اپنائیں گے؟ ذرا زور سے بولیں، سب لوگ بولیں، اپنائیں گے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزت اور ناموس کے لیے ہر جگہ حاضر رہیں گے؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حق شہدائی ہیں باطل کو کچل ڈالیں گے، گردش وقت بھی الجھے تو مسل ڈالیں گے۔ ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے، جس دور کو چاہیں گے بدل ڈالیں گے۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن عبادت کی قسم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔